السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے آج کے لیسن میں اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ اپنی بکس کو اوپن کیجئے۔ سبق نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 36 پر۔ سبق نمبر 7 صفائی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان یعنی آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان صاف ستھرے رہنا چاہیے۔ تو اس سبق میں کہ ہم پہلے پڑھیں گے اس سبق کی ہم پڑھائی کریں گے۔ اس میں آپ کا جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر کے املا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سیکھیں گے صفائی کے متعلق۔ اپنے جسم، لباس اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا جہاں آپ کی اچھی شخصیت کا آئینہ دار ہے، وہیں آپ کو لاتعداد بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ اپنے کمرے، گھر، گلی، اسکول کے میدان، پارک اور اکٹھے ہونے کی عام جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری صحت کی ضمانت بھی۔ جسمانی صفائی کے لیے روزانہ نہانا، باتھ روم کے استعمال کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا، دانتوں کو روزانہ صاف کرنا، ناخن تراش کر رکھنا ضروری ہے۔ کپڑے صاف رکھنے کے لیے چاہیے کہ آپ گندگی میں نہ چلیں، بلا وجہ زمین پر نہ بیٹھیں، سالن، آئس کریم، مشروب وغیرہ سے آلودہ ہاتھ کپڑوں کو نہ لگائیں، کھانا کھاتے ہوئے سر آگے بڑھا کر کھانا کھائیں، بوقت ضرورت رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کریں، اپنی جرابیں اور بنیان روزانہ دھلی بھی استعمال کریں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں کے آگے پردے لٹکائیں، کم سے کم 2 ہفتے میں 1 مرتبہ گھر کو پانی سے دھوئیں۔ گھر میں مناسب جگہوں پر باسکٹ رکھیں۔ گھر میں مٹھائیوں، بسکٹوں، پھلوں اور ترکاریوں کے ذرے ادھر ادھر نہ بکھیریں کہ گھر میں مکھیوں کا جمگھٹا لگ جائے اور گھر میں بیماریاں پھیل جائیں۔ کھانا مخصوص جگہ بیٹھ کر کھائیں اور کھانے کی چیزیں ڈھانپ کے رکھیں۔ کچن کے سینک اور الماریوں میں چکنائی اور گلی سڑی غذا کے ذرے کسی صورت موجود نہ رہنے دیں، ورنہ لال بیگ اور جھینگر آپ کے گھر پر جلغار کر دیں گے۔ لال بیگوں کا اصل ٹھکانہ گوبر کے گٹر اور سیوریج کے گندے پائپ ہوتے ہیں۔ یہ دن بھر ان کی انتہائی غلیظ اور گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ یہ چکنی، گلی سڑی، بدبودار چیزیں انسانوں اور جانوروں کا پہانہ کھاتے ہیں۔ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو یہ گٹر کے پائپوں سے نکل کر ہمارے گھر اور خاص طور پر کچن کا رخ کر لیتے ہیں اور کچن میں پڑی ہر چیز کو گندا اور غلیظ بنا دیتے ہیں۔ جھینگر کاغذ، لکڑی اور کپڑا وغیرہ کھاتے ہیں اور ہر طرف گندگی پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ دن بھر انتہائی غلیظ اور گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ یہ چکنی، گلی سڑی، بدبودار چیزیں اور انسانوں اور جانوروں کا پہانہ کھاتے ہیں۔ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو یہ گٹر کے پائپوں سے نکل کر ہمارے گھر اور خاص طور پر کچن کا رخ کر لیتے ہیں اور کچن میں پڑی ہر چیز کو گندا اور غلیظ بنا دیتے ہیں۔ جھینگر کاغذ، لکڑی اور کپڑا وغیرہ کھاتے ہیں اور ہر طرف گندگی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کھانے کی وہ تمام چیزیں پسند ہیں جو انسان کھاتے ہیں، لہٰذا یہ روٹی کے چھابوں، آٹے کے کنسروں اور ترکاری کی پلیٹوں تک میں گھس جاتے ہیں۔ لال بیگوں اور جھینگروں سے نجات کا سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو گندا نہ ہونے دیں اور خاص طور پر رات سونے سے قبل گھر کے کچن کو مکمل طور پر صاف کر کے سوئیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اپنے گھر کے باہر کوڑا دان رکھوائیں۔ پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے اور دیگر کوڑا کرکٹ گلی یا نالی میں نہ پھینکیں بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں۔ خاص طور پر پلاسٹک کی شاپر اور سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بنی ہوئی بوتلیں نالی میں ہرگز نہ پھینکیں۔ گھر کے قریب کسی گڑھے یا ڈھلوان جگہ پہ پانی جمع نہ ہونے دیں۔ گھر کے باہر نالی کو روزانہ وافر پانی سے صاف کریں اور اسے گندے پانی سے اٹا نہ رہنے دیں، ورنہ مچھروں کی افزائش ہوگی اور گلی محلے میں بیماریاں پھیلیں گی۔ مچھروں کی کچھ قسمیں گندے پانی میں اور کچھ صاف پانی میں اور کچھ نمکین پانی میں انڈے دیتی ہیں۔ مچھروں کے انڈے سے ان گنت بچے نکلتے ہیں اور جو ملیریا، ڈینگی، بخار اور بعض دیگر بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ مچھر جب ایک انسان کو کاٹتا ہے تو اپنی آری جیسی منہ کی نوک کو انسان کے جسم کے اندر داخل کرتا ہے اور وہاں سے انسان کا خون اور خون میں شامل جراثیم کو اپنے منہ میں بھر لیتا ہے۔ وہی مچھر جب کسی دوسرے انسان کو کاٹتا ہے تو پہلے انسان کے خون کے جراثیم دوسرے انسان کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، یوں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اسکول، کھیل کے میدان اور پارکوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ٹافیوں کے ریپر، بسکٹ کے ڈبے، چپس کے لفافے، کاغذ اور اخبار کے ٹکڑے، جوس کے خالی ڈبے ان تمام مقامات کی صفائی اور خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ذمہ داری کا یہ رویہ رکھنا ہی اچھا ہوتا ہے۔
یہ راشد حمید کلیامی صاحب کی کتاب ننھا ڈاکٹر سے نظم کہانی جو ہے وہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔